عزیز بھائی، حضور کی حیات نور سے جو ضیائیں پھوٹتی ہیں، جو روشنیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ان کے بہت سارے پہلو ہیں۔ عقیدہ توحید ہے، پیغام توکل ہے، اہمیت صبر ہے، مقام تسلیم و رضا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور کی حیات نور سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ مسلمان میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کی تیزی نے اور معاملات کی شدت نے ضروریات کو بے لگام کر دیا ہے، خواہشات بہت ساری بڑھا دی ہیں۔ لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، مختلف ہیلے بہانے سوچ کے کہ جی چونکہ فلانا بھی ٹھیک نہیں تو لہٰذا میں بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ فلاں میرے ساتھ یوں کرتا ہے تو میں بھی رد عمل کے طور پہ یوں کروں گا۔ ہم بھی اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا رویہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کسی بھی محکمے کا آپ نام لے لیں، پوچھیں لوگوں سے کہ پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے بارے میں اپنے دلوں میں شدت رکھتے ہیں۔ پوچھ لیں آپ کے وابڈا والوں کے بارے میں کیا، پوچھ لیں لوگوں سے کہ جناب تاجروں کے بارے میں رائے کیا ہے۔ چلیں ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، مولوی پیر کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے مسکرا کے کیا حال کر دیا ہے بات کا۔ ہمارے ہاں شدت کی گئی ہر محکمے کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ طبیعتیں سخت ہو گئیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بہو نافرمانی ہو، لیکن اس کی بہت پہلے تربیت کی گئی تھی، اسے بار بار کہا گیا تھا کہ جب تو ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ تو بیچاری کا پہلے سے ہی ذہن تھا کہ ساس کسی خطرناک چیز کا نام ہے، پہلے سے اسے بتایا گیا تھا۔ ساس کو بھی کہا گیا تھا کہ جب تیرے گھر آئے گی نا بہو تب تجھے سمجھ آئے گی، تو پہلے سے ذہن سازی کر دی گئی تھی۔ تو ہم مزاج کے لحاظ سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہوتے گئے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ احساس کا پیغام ہے، کسی کا احساس کرنا، اپنے دل میں کسی شخص کے لیے گنجائش پیدا کرنا، مختلف چیزیں سوچ کر، اچھے گمان کر کے رب کی مخلوق کے بارے میں بہترین رائے قائم، لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر کشادگی رکھنا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، میری آواز آ رہی ہے نا آپ؟ اطمینان سے بیٹھیں، کوئی ایسا اگر جنریٹر ہے تو چل جائے گا، ورنہ یہ سارے ملک کا ہی مسئلہ ہے۔ آپ غور کریں میری بات۔ میرے عزیز، احساس جب لوگوں کے دلوں میں نہیں نہ ہوگا، پھر وہ معاشرہ آہستہ آہستہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور حضور کا پیغام کیا ہے؟ احساس ہو۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ خالی ترجمہ قرآن مجید کا دیکھیں تو انسان جھوم جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ محبوب ہے کہ مشکل میں تم پڑھو تو تکلیف میرے حبیب کو، مشکل میں پڑھنا حضور پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بیان کیا، اس کی قربت یہ ہے، یہ اس شاعر کا تخیل نہیں، کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے کہ اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو
اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھے نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے یہاں کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، اسے سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو سادی سی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے، اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے۔ دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی۔ خدا کے بندو جب دل کشادہ ہو، طبیعتیں کھلی ہوں، پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا، اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے، آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ 10 دن لگائے، ایک شخص بھی نہیں آ رہا، تو محبوب کیا فرمانے لگے؟
کریم فرمانے لگے مجھے پتا ہے انہوں نے تکلیف دی ہے، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں۔ کچھ لوگ جلدی جلدی کچے جملے بوئے، ساڑی کو لگتا کچھ نہیں ہو سکتا دی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی؟ تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گے لوگ۔ اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے، ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک ایک علاقے سے۔ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا ما حاک فی صدرک، کھٹکتا ہے سینے میں، چبھتا ہے گناہ، یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تڑپتے ہیں لوگ، سسکتے ہیں۔ لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محافل میں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں وقت دینے والا، پیار کرنے والا، تھپکی دینے والا، بازو تھام، کوئی نہیں۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے، تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا۔ حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے، ضروری۔ اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف سمجھانے کے لیے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی؟ نہیں، پھر یہ انداز نہیں ہوتا۔ پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے، پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے، کہتی پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا، اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گیا، خدا خیر کرے، تیری مہربانی۔ سوتا نہیں، اس کا چہرہ پریشان ہے۔ اب بات آئی ہے نا، اب یہ وقت آیا تبلیغ کا، اصلاح کا۔ اسے منت کر کے سمجھایا، اس کو گزارش کی، اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کرتا، پوری اس نے تسلی دی، پھر بھی نہیں سوتا۔ بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا، پھر بھی نہیں سویا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا۔ کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے، مالک اسے ہدایت دے دے۔ او بھائی جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا، اور اس سے مراد صرف خطیب واحد، حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا بلغ عنی ولو آیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو قائل کریں۔ مجھے بتاؤ اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا، یہی دعوت ہوتی ہے نا۔ وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں۔ وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک، یہ ہے دین کے حق میں۔ اور جب اپنی باری آئے، کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے، فون کیا اس کو، ملنا تھا، وہ کہتا حکم کریں، کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا، تو 2:30 بجے مل، پر میں مل کے کر دیں۔ پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں، پہلے منت کی، دکھ سنایا، پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں، سارے غلط بندے ہیں، تو ٹھیک ہے معاذ اللہ۔ پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا۔ اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، تو ہلکا سا ایسے تو کرو نا، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے۔ اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتا تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے، اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا جی میری کو مانتے ہی نہیں، میری کون سنتا ہے۔ آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا، بغداد میں گاتا تھا،
आवाज बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती हैं कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहां भी वो रहता था, तो वहां अल्लाह माफ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज गई। करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज है? कहा हज़रत ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है। वहीं खड़े खड़े दर्द से कहने लगे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, इतनी खूबसूरत आवाज है, कोई तो हो ना जो इस दर्द से बात करे, काश ये कुरान पाक पढ़ता। पर फिर दुआ मांगते आगे तशरीफ ले गए। वो जवान था, फारिग होके बाहर निकला, लोगों का रश था। एक शख्स ने उसे रोके, कहा ज़ाज़ान इधर आ, पता आज क्या हुआ? कहा जनाब क्या? कहने लगे जानते हो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को? कहा जानते हैं। फरमाया वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज गुजरे, तेरी आवाज उनकी समातों से टकराई तो कुरान पाक पढ़ता। कहने लगा सही बताओ, उन्होंने मेरा नाम लिया है? सही बताओ, मेरे लिए कहा उन्होंने? मेरे जैसे शख्स के लिए? मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कहां वो कहां, मेरा नाम लिया है। कहां? थोड़ी देर रुका, चंद लम्हों पता नहीं सोचे कहां कहां का सफर करके आई। वो सारी सोचें दर्द बन के आंसू बनी, और फिर आंसू दाढ़ी पे टपके, चेहरे पे आए। फिर लोगों से पूछने लगा घर का पता बताओगे? कहा वो फलां जगह पे मौजूद हैं। दौड़ा गया, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आए। कहा कौन हो बेटा? कहने लगे हुजूर मैं वही हूँ जिसके बारे में आपने कहा था काश ये कुरान पढ़ता, मैं आ गया हूँ, पढ़ा दे मुझे कुरान पढ़ा दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। किसी से तो आप पैगाम हक कहें, किसी को तो दावत खैर दें, ये सबसे बड़ा भला है। अगर किसी बद इखलाक को बाइखलाक कर दोगे ना, उसकी बीवी सुकून में आ जाएगी, उसकी माँ आराम से सोने लगेगी, उसका बाप कहेगा हो हद हो गई, मेरा पुत्र ठीक हो गया, तमीज से बात करने लगा है। बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे। मैं बैठा था खाना खा रहा था घर में, तो मेरे घर वाले कहने लगे मदरसे का कोई बच्चा बाहर है, बड़ा सख्त रो रहा है। मैंने बुलाओ, किसी उस्ताद ने डांट दिया होगा। तो बच्चा मेरे पास है तो उसका वजूद कांप रहा था। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगा पीर साहब वो मेरी अम्मी थे अब्बू कारफेर पे लड़ देने, करो फोन आया है। तो मैंने कहा बेटा परेशानी की क्या बात है? कहने लगे बड़ी सख्त लड़ाई होती है, मेरे वालिद मेरी अम्मा को मारते, फिर हम सारे बहन भाई ना चारपाइयों के नीचे छुपते हैं। तो वो दूर है, इस वक्त तो 1.5 घंटे का फासला है, दूर है मेरा घर, पर पता नहीं हमारे घर क्या हो जाएगा। पीर साहब आप दुआ मांगे ना, आप दुआ करें ना, उस बच्चे की कैफियत और उसके ऊपर छाई हुई आजमाइश और उसके तबीयत में मैं उसे देख के मेरे आंसू निकल गए। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके बाप को बुलाया, मैंने कहा खुदा के बंदे, तेरी अना और तेरी बीवी की अना इतनी सख्त टकराती है कि तेरी औलाद पेश के रह गई। काश तो रसूलुल्लाह की उस सिफ्त से आगाह होता कि खुदा के बंदों को माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। काश तुम्हारे अंदर वो कैफियत होती। तुम्हारे बच्चे मीलों दूर रह के भी तड़पते हैं कि जाने घर में, क्यों? इसलिए कि गुंजाइश नहीं दिलों में, कोई इखलाकी तालीम नहीं। हमने हाथों से इतना आजमाइश का घड़ा बना लिया है, लड़ाइयां झगड़े मुसीबतें। क्यों? कि पैसों की तो तबलीग रोज होती है कि कमाने चाहिए, माल की तबलीग तो रोज होती है, दर्द नहीं बटता, इखलाक की बात नहीं होती। ओ सजनों, हमारा गरीब घर था, पर मेरे अब्बा जी जब गंदम का सीजन खत्म होता घर में लेके आते तो हमारे घर के सेन में खड़े होके फरमाते लो पुत्र किसी दा घर वाल नहीं तकना,
दाने पाते ने फड़ोले ते ਤੁਹਾਡੀ माँ ने अचार पा देता है। अब परवाह नहीं, इस सादगी के साथ, इस आसानी के साथ गुजारा होता था। मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा अब्बा जी लोग बड़ा बड़ा पैगाम देते हैं, पैसे कमाओ पैसे, आप नहीं देते पैगाम। चलें ये बताने कोई शय पसंद नहीं खाने में? कहने लगे बेटा भूख लगी हो तो हर शय पसंद, न लगी हो तो नखरा ही नखरा। अगर तलब होगी तो ये भी तुम्हें नफा देगा, लेकिन अपने घर में सुकून रखना, इत्मीनान रखना, इस टेंशन से अपने एक दूसरे को इखलाक का सबक पढ़ाएं, दिलों की नरमी का दर्स दें, थोड़ी सी कोशिश करें जिससे हमारे घर बच जाएं। और अगर कोई बंदा गुनाहगार नजर आए तो उस पर तनकीद ना करें, तनकीद ना करें, मुझे सही बताना, दिल पे हाथ रख के। खुदा न खास्ता किसी का बच्चा बच्ची माज अल्लाह अल्लाह बचाए सबको बिगड़ जाए तो क्या वो चौक में खड़े होकर चस्के ले लेके बताएगा कि बच्चा मेरा बिगड़ गया? बोलो, सारे बोलो जल्दी से। तो फिर पड़ोसियों का बच्चा बिगड़ा है तो फिर चस्के क्यों लिए? गली में किसी की बेटी से माज अल्लाह खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती हो गई तो जगह जगह बातें की, तियां सांझियां नहीं होंदियां। अपने बच्चे के बारे में जब तू कहते छुप जाए बात, देखना। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं मेरे मामू थे हजरत श्री शक्ति, मैं अपने मामू से ही बैत था, उन्हीं की खिदमत में रहता था। फरमाते हम जा रहे थे, एक दिन उन्होंने छड़ी पकड़ी है, एक हाथ में मुझे थामा है। थोड़ा आगे गए तो रश था, चंद लोग खड़े थे। तो हजरत श्री शक्ति मुझसे कहने लगे जुनैद देख तो सही रश क्यों है। तो मैं गया तो एक नौजवान शराब पी है, माज़अल्लाह नशे में धुत लेटा है, इर्द गिर्द लोग खड़े, और वो चूंकि पूरी तरह उस पर नशा गालिब है तो ऑल फॉल बातें कर रहा है, लोग भी उसके साथ जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, रश है। मैंने आके कहा हुजूर दफा करें, एक शराबी लेटा है, लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं और बस ऐसे शुगर लगा हुआ है। सारे लोग तमाशबीन नहीं होते। हाँ, हजरत फरमाने लगे नहीं जुनैद ऐसे चल ना, मुझे ले चल। कहते हैं बूढ़े शेख, हाथ मैंने थामा तो वहां ले गया। हजरत ने लोगों को डांटा, चलो दौड़ो। पुराने जमाने में लोग बुजुर्गों की हया करते थे, सब लोग वहां से छट गए। कहते हैं मुझे फरमाने लगे जुनैद जा प्याले में पानी ला। कहते मैं एक प्याले में पानी भर के लाया, उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, उसके चेहरे पे पानी डाला, उसका मुंह साफ किया, फिर उसे खड़ा किया, उसे घर भेजने को कहा। कहते हैं वो वहीं एक कोने में साइड पे हो गया तो हजरत ना मुंह धो के ना थोड़ी देर चुप कर गए। फिर 2-3 लम्हे तो उनकी आंखों में जोर जोर से आंसू टपके और हाथ उठा के कहने लगे मालिक मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मैं मुंह धो सकता था, मैं दिल तो नहीं ना धो सकता। जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया, बाकी तू मुकल्लिबुल कुलूब है, कर न करम। ये किसी माँ का बेटा है, किसी खातून का शौहर है, ओ भाई जो नशे पे लग जाएं उनके बच्चे बाप के होते होते यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, लोगों के मांग के कपड़े पहनते हैं। किसी ने कहा था अगर दुश्मन से ज्यादा बदला लेना हो तो उसे कत्ल न करो, नशे पे लगा दो। माज़अल्लाह इतना लोगों ने, कितना आम नशा हो गया। कहा अल्लाह मैं ना मुंह धो सकता हूं, दिल नहीं, दिल तू धो सकता है, धो दे। कहते हैं ये कह के हजरत उठे तो मैंने अर्ज की हुजूर वैसे मुंह धोया क्यों आपने? तो फरमाने लगे इसलिए धोया है कि जब तक मुंह से बदबू आती रहेगी जितने लोग सूंघते रहेंगे इसके शराबी होने के गवाह बनते रहेंगे। मैंने इसलिए धो डाला है कि हो गए पीछे जो हो गए मजीद गवाह ना बने। हजरत श्री शक्ति कहते हैं मैंने, हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने उसी रात तहज्जुद के वक्त उठ के हजरत को वुजू कराया, मैंने उनका बाजू थामा, मैं ही उनको मस्जिद में लेके गया। कहते हैं जब हम मस्जिद में पहुंचे तो वो कल दोपहर वाला शराबी हमसे पहले मुसल्ले पे बैठा था। कहते हैं मेरे दिल से आवाजें निकल रही थी शेख देख लो फिर मालिक कितना करीम है, आपने मुंह धो डाला था, रब ने दिल भी धो डाला, करम फरमा दिया। कोई हो ना तो ऐसा करे। आओ ना संगियों मिले, एक दूसरे का मुंह तो धोना शुरू करें ना। आओ ना एक दूसरे को यहां तक वुजू का पानी तो फराहम करें ना, कुछ तो खैर तकसीम करे। अखलाक की तरबियत का मैं देखता हूं हमारे वतन में इज़्तिराब है, बेचैनी है,
اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے شکوے کرتے لوگ۔ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تو کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا، پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تربیت ہی جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا۔ پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا۔ ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ۔ جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں میرے بھائی۔ ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے، تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے، کمزور تھے، میری طرف دیکھیں جناب، وہ اور کمزور ہو گئے۔ ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک دے دیں جی، مجھے دے دیں، لے لیا، تشریف رکھیں آپ۔ عزیز بھائی تھوڑا سا نا، زیادہ نہیں، 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا سہارا بندوں کو نہیں بنایا کر۔ کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے، چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ، تھوڑا سا سہارا تو لے لیں۔ لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ فلانے ہیں، وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے۔ آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، گلی والے، محلے والے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں۔ دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا، ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے، بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں، تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن۔ تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں۔ غربا کی تھوڑی، یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی۔ میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، چونکہ نیک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو، یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا۔ ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے، 2-4 باتیں سوچ کے نا، وہ جی اس کے گھر میں 3 لوگ ہیں، کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خدا کے بندے کرتے ہیں کام، لیکن محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ تیرے اوپر فضل ہے، تجھے اب باتیں آتی ہیں، لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں، ایک سفید پوش ہوتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے۔
ان کو دیکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں۔ خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے، ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں۔ یہ نفس تو بچے کی طرح ہے، اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے۔ یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں، ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں۔ یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے باہر نہیں آتے، انہیں کیا خبر کہ غریب کہاں بستا ہے۔ جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نہ گزرتا جو اصل جگہ ہے، تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر تیدے کر کپڑے نہ کر لیتے ساس گلاں کرے گی؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے، بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ خدا را مہربانی کرے، گنجائش پیدا کرے۔ بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے۔ اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں، جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔